شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت میں بھائی بہنیں اور عالمگیر کلیسیا کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، خداوند کا شکر ہے کہ یسوع ناصری ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے نجات دہندہ ہیں، اور ہماری طرف سے خدا کے وہ عہد ہیں جو انہوں نے اپنی ذات میں خود پورا کیا۔ میری کوشش تھی کہ میں مسیح کے جو 2 ویک ہیں صلیب پر جان دینے تک، ان کو ترتیب وار لکھوں، تحقیق کروں، تفتیش کروں، اور پھر اپنے ہم خدمت بھائیوں کے لیے جو پاکستان میں ہیں، انڈیا اور نیپال میں ہیں، یا جو ہمارے انٹرنیشنل MCM یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے ان کے واسطے سبق تیار کروں۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ ہم نے ترتیب وار لکھا۔ عید فصح سے 6 دن پہلے سے شروع ہوئے اور جی اٹھنے تک برابر ایک ایک دن کا پورا چین مکمل کیا۔ ابھی میری کوشش ہے کہ آپ کی خدمت میں، آپ کے لیے، آپ کے واسطے وہ ترتیب، وہ چین کمپلیٹ کروں جو مسیح خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کے 40 دن ہیں، کہ انہوں نے وہ 40 دن کیا کیا کچھ کیا اور کیوں کیا، اور اس کی کیا کیا بیس تھی۔ زندہ ہونے کے بعد کے 40 دن یسوع ناصری کے انداز اور کام کیا کیا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے مضمون کی طرف چلتے ہیں، اور آپ بھی اپنا لیپ ٹاپ، اپنا ٹیبلٹ، اپنا کمپیوٹر، اپنی کاپی پین تیار کر لیں کہ 40 دن یسوع ناصری بیابان میں رہے۔ یہ متی کی انجیل اس کے 4 باب کی 1 آیت سے 11ویں آیت تک آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مرکز 1 باب 12ویں آیت سے 13ویں آیت تک، لوکا 4 باب 1 آیت سے 13ویں آیت تک، کہ میں اس کا یوں بیان کرتا ہوں کہ موسیٰ نے بھی 40 سال بیابان میں گزارے، اور بنی اسرائیل 440 سال مصر میں رہے، تو پھر وہ 4 کا عدد آ گیا، اور پھر مسیح خداوند نے 40 دن بیابان میں گزارے، پھر عدد 4 کا آ گیا، اور پھر اس کے بعد اگر 4 کے عدد کو آپ دیکھتے جائیں تو داؤد بادشاہ نے 40 سال حکومت کی، سلیمان بادشاہ نے 40 سال حکومت کی، سمسون نے 40 سال حکومت کی۔ تو یوں اگر میں ان کے اقتدار کی بات کروں، یا ان کے جو قاضی دور کا ذکر کروں یا بیابان کا ذکر کروں، تو اس میں بہت ساری فگرز 40 کی آتی ہیں۔ تو 0 کو اڑا دو تو 4 رہ گیا، اور 4 کا جو عدد ہے وہ یہوہ کا ہے۔ 4 حرف ہیں جو یہوہ کے آتے ہیں، اور 4 ہی عدد ہیں جو یشوع کے ہیں۔
योद है वाव है। तो यशुआ में योद शीन वाव है, एक हे निकाल दिया गया और वहां पर शीन आ गया। अब यह है कि ये जो 40 दिन का जो सारा काम था, इसमें दरअसल इंसान का पूरा एक सर्कल है, एक चार दीवारी है, जैसे एक सहन होता है या एक कैद होती है। तो ये 4 का अदद जो है, आप किसी तौर पे भी इसमें से निकल नहीं सकते। मैथमेटिक्स में 4 की फिगर हर तरह से नुमाया हैसियत रखती है। दूसरे बेशक अदाद हैं, लेकिन 4 का अदद बहैसियत लीडर के काम आता है मैथमेटिक्स में। और इसी तरह से ये पूरी दुनिया का सर्कल जो है वो 4 पर चल रहा है कि एक तरफ यहोवा योद है वाव है, हुरब पहाड़ पर बात कर रहा है, और दूसरी तरफ उसी योद है वाव है में से एक हे निकल गई और वहां पर शीन आ गया कि यहोवा ही क्रश हो रहा है, यहोवा ही पिस रहा है। क्यों? कि उधर इब्राहिम को आप देख लें कि उसने अपने बेटे के ऊपर लकड़ियां लादी और उसका बेटा वो लकड़ियां उठाकर मोरिया पहाड़ की तरफ चला गया। पहले वो अपने घर से जब निकला तो गधे पर बैठा, उसी पर उसने सफर किया और तकरीबन 3.5 किलोमीटर वो लकड़ियां उठाकर मोरिया पहाड़ पर गया और वो इस बात के बारे में फिक्रमंद रहा कि क्या पेश किया जाएगा। तो अबरानी का एक लफ्ज है शिवा, तो जिसका बुनियादी मतलब है कि खुदा कसम खाता है। तो इब्राहिम ने अपने बेटे को कहा कि खुदा ही मुहैया करेगा, और खुदा ने मुहैया किया वहां पर एक बर्रा, यानी कि खुदा ने अपनी ही कसम खाई। जैसे हमें पुराने अहदनामे में मिलता है कि खुदा अपनी खुद कसम खाता है जब इब्राहिम के साथ अहद बांधता है। उसको किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि कसम हमेशा बड़े की खाई जाती है, या जो बहुत कदर वाला है। खुदा अपनी कसम खुद खाता है और खुदा को ही इस कसम को पूरा करना है खुद। तो बागे अदन का भी अहद जो औरत के साथ किया गया और जो इब्राहिम के साथ अहद किया गया वो भी खुद। और इसी वजह से यस्सु बिल्कुल उसी तरह से जैसे इजहाक गधे पर बैठा, लकड़ियां लेके आया, मोरिया पहाड़ पर गया, उसी तरह यस्सु गधे पर बैठा 3.5 किलोमीटर का सफर किया और फिर वो मोरिया पहाड़ यानी कि यरूशलेम जो है, जहां जिसे कलवरी कहा जाता है, वही मोरिया है, उसी का सिलसिला है। एक चोटी का नाम नहीं है, एक सिलसिले का नाम है मोरिया। और उसी मोरिया जैसे हुरब का एक सिलसिला है जिसका लिंक कोहे सीना भी है, कोहे तूर, हुरब, हिरा, सीना, ये एक ही पहाड़ है। जिस तरह से मैंने एक पहले अपनी वीडियो में बताया था कि ख्योड़ा से शुरू होता है हिमालय, बल्कि चकवाल से शुरू होता है। अगर उसकी जड़ और नीचे चले जाए तो ये मियाँ वाली से शुरू होता है और चलते 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 ये बढ़ता चला जाता है और हिमालय पे जाके खड़ा हो जाता है। तो ये पहाड़ की चोटियों के मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे कोहे नबू है और फिर उसी का बैतेल है
اور اسی کا سلسلہ آگے چلتے جائیں تو موریا ہے، پھر اسی کا سلسلہ آگے زیتون کا پہاڑ آ جاتا ہے. تو یہ 7 پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، کوئی چوٹی بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے، اس طرح سے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 40 کا جب ہوا اسحاق تو اسے مل گئی مکمل طور پہ ربکا، اس کو دولہن مل گئی. اور اسی طرح سے یسوع جب مردوں میں سے جی اٹھا تو اسے 40 دن کے تمام طرح کے جسمانی طور پر جو پلاننگ کی گئی، جو سوچ رکھی گئی، جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے کہ اس نے 6 دن برابر، پیدائش کی کتاب 1 باب 1 آیت سے شروع کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا 31ویں آیت تک کہ خداوند نے پلان تیار کیا جو آج تک کام ہو رہا ہے. یسوع ناصری نے خود کہا کہ میرا باپ اب بھی کام کرتا ہے. پھر اس نے خود کے بارے میں یہ کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. تو اسی طرح سے وہ پلان کرتا ہے اور یسوع نے 40 دن بیابان میں پلاننگ کی. لوگ کہتے ہیں کہ اس نے فاقہ کیا. میں اس کی اس طرح سے مثال دیتا ہوں کہ جان بوجھ کے فاقہ نہیں کیا، جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا. جیسے کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے پیار میں، اس کی چاہت میں، اس کی محبت میں، اس کی انس میں ایسا مداح ہو جاتا ہے کہ اسے کھانا بھول جاتا ہے، باتیں ختم نہیں ہوتی، فیوچر پلاننگ کرتے رہتے ہیں، باتیں یاد کرتے ہیں کب ہم ایک دوسرے کو چاہنا شروع ہوئے، کیا ہوا، تو وہ کھانا بھول جاتے ہیں. مہمان آ جائے تو مہمانوں کو بھی نہیں ملتے. کئی دفعہ جاب کی جو ذمہ داریاں وہ بھی بھول جاتے ہیں. اسی طرح سے یسوع مسیح اپنی دلہن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اس نجات کے کام کے لیے، عدن کے وعدے کے لیے، ابراہیم کی قسم کے لیے وہ اتنا زیادہ بیزی تھا، تنہائی میں، علیحدگی میں، دھیان گیان میں. جس طرح وہ پیدائش کی کتاب 1 باب میں بیزی ہے کہ یہ دن میں یہ بنا رہا ہوں، جیسے آرکیٹیکٹ یا ایک ڈرافٹس مین ایک پیج پہ، ایک پیپر پہ، ایک ورکنگ شیٹ پہ سب مشن ڈرائنگ بناتا ہے، تو اسی طرح سے برابر پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کیا کرنا ہے، جس کا ذکر مسیح نے خود بھی کہا اپنے شاگردوں کو کہ مجھے سامریا سے ہو کر جانا ضرور ہے. پھر زکئی کو کہا آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے. تو یہ سارا کچھ ایک ترتیب دیا گیا، پلاننگ بنائی گئی، لے آؤٹ بنایا گیا، سب مشن بنایا گیا، اس کا خاکہ تیار کیا گیا. اور اسی میں وہ اتنا بیزی تھا کہ اسے 40 دن تک اس بات کا، کھانے پینے کا، دنیا کی باتوں کا، دنیا کے طور طریقوں کا سب کچھ خیال آؤٹ تھا، کیونکہ وہ اپنی ذات میں ایک ہی وقت میں وہ خدا بھی نظر آ رہا ہے اور وہ انسان بھی نظر آ رہا ہے. لکھا آخر کو اسے بھوک لگی. اینڈ پہ جب دیکھ لیا، جب کمپلیٹ ہو گیا، تو ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں 2 باب میں کہ اس نے آرام کیا، سبت شروع ہو گیا. اور پھر آگے سلسلہ بنتا جا رہا ہے کہ کس طرح سے دنیا بنتی ہے، آدم بنتا ہے، ہوا بنتی ہے، اور پھر یہ سلسلہ جانور آدم کے پاس آ رہے ہیں، وہ ان کے نام رکھ رہا ہے. وہ بیزی ہے
اور آج تک انسان بیزی ہے، آج تک خدا بیزی ہے، جس کا ذکر مسیح خداوند نے کیا. آج تک یسوع بیزی ہے، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. کیونکہ بیزی رہنا، مصروف رہنا، یہ زندگی کی پہچان ہے. جو شخص مصروف رہتا ہے اس کے اندر زندگی ہے. وہ اس کے مصروف رہنے کا مطلب ہے خواہش. اس کی خواہش ختم نہیں ہوتی. وہ کریٹ کرتا رہتا ہے، وہ پلاننگ بناتا رہتا ہے، اس پلاننگ پہ کام کرتا رہتا ہے. لیکن جب، جیسے وائز کی کتاب میں لکھا ہے، سلیمان کہتا ہے جب خواہش مٹ جائے، پیسنے والی رک جائیں، گلی کے کواڑے بند ہو جائیں، کھڑکیوں سے جھانکنے والی دھندلا جائیں، تو پھر چاندی کی ڈوری توڑی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے پھر موت سر پہ ہے. یہ ایک پہچان ہے. یہ میں آپ کو اس پیغام کے سٹارٹ میں ہی کہتا ہوں. اگر آپ جینا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، تو تھک کے بیٹھ نہ جائیں، کام کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بچوں کی شادی کر لی تو ہم فارغ، میں نے یہ کیا تو میں فارغ. تو خدا بھی کہتا اب تو فارغ ہے، اب تیرے پاس پلاننگ ہی نہیں ہے، تو اب بس چھوڑ، تو ایسے دنیا میں جگہ کیوں گھیرے ہوئے ہے، ختم ہو. جب پھل ہی نہیں ہے تیرے پاس، جب مصروفیت نہیں ہے تیرے پاس، جب تیرے پاس بزنس نہیں ہے، تو بیزی نہیں ہے، تو پھر تیرا جینا کیا ہے؟ کیونکہ جب رک جاتا ہے کوئی، ساکن ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو ٹھہر جانا، ساکن ہو جانا، رک جانا، قومے میں چلے جانا، نیند میں چلے جانا، امیدیں توڑ کے بیٹھ جانا، موت کا نام ہے. تو یسوع مسیح برابر کام کرتے رہے. موت اس کی جو ہوئی وہ میری اور آپ کی نظر میں ہوئی. انہوں نے صلیب پر ہی کہہ دیا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور وہ برابر کام میں لگے رہے. اس لیے میرے عزیزو، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یسوع ناصری نے ایک دن بھی سو کر، یعنی بے مقصد نہیں گزارا. اس کا سونا، اٹھنا، رونا، کھو جانا ایک مکمل طور پہ مقصد کے تحت تھا، اور ابھی تک ویسا ہی ہے. خدا کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے. اس لیے زمین کے اندر کی خدمت تیسرے دن ختم ہو گئی. 3 دن وہ زمین کے اندر رہا. زمین پر کی خدمت جسمانی طور پر 3.5 سال تھی، اور یہ دانیل کی کتاب کی پیشن گوئی کے طور پر ہے کہ وہ 62 ہفتوں کے بعد ممسو قتل کیا جائے گا، یعنی کہ مارا جائے گا. اور وہ واقع ہی 62واں ہفتہ تھا جب مسیح نے کہا کہ اگر آج یہ خاموش رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے. تو ہماری یہ آج کی کلاس ختم ہوتی ہے. ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے. تا وقت مجھے اجازت دیں اور دعا کریں، اور اس بات کے بارے میں فکر مند ہوں کہ کہیں میری خواہش تو نہیں مٹ رہی، کہیں میں سٹل تو نہیں ہو رہا، کہیں میں اپنے چرچ میں تو نہیں لگ گیا. ایک چرچ میں ہر سال اپنے لیے آگے پلاننگ مانگے کہ خداوند میں نے اس سال یہ کرنا ہے، فیملی کے لیے یہ کرنا ہے، اپنے لیے یہ کرنا ہے. اپنی پلاننگ لکھیں تو آپ جیتے رہیں گے. جب پلاننگ ختم ہو جائے گی، منصوبہ ختم ہو جائے گا، ڈیزائن ختم ہو جائے گا، تو سمجھ لیں کہ آپ بھی ختم ہو گئے. جائیں، پانی دھانی پئیں، پھر ہم ملتے ہیں. ٹیک کیئر. جے مسیح کی.